بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی بڑی اور اہم خبر، عمران خان کی باتیں فیصلہ آباد جلسے والی حقیقت نکلی کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کون کرے گا۔ جلسے میں اسی لیے عمران خان نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری اس کا فیصلہ کریں گے، حالانکہ آرمی چیف میرٹ پر آنا چاہیے۔ یہ دونوں ملک کے مجرم ہیں، ایک بھگوڑا لندن بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح اہم فیصلے مراسلہ حکومت نہیں بلکہ ایک پراپر حکومت کو آرمی چیف کے حوالے سے کرنے چاہیے۔ اور اس بیان کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کا سخت رد عمل سامنے آیا اور میڈیا پر اس بیان کے حوالے سے بہت زیادہ بحث بھی ہوئی۔ اس حقیقت کو سب جانتے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں میں اقتدار کے حوالے سے کس کو تخت نشین کرنا ہے اور کس کو اتارنا ہے، اور کس سیاستدان کو آگے لے کر آنا ہے اور کس کو کھڈے لائن لگانا ہے، اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ عمران خان کو جب اتارا گیا تو اس میں دونوں نے رول ادا کیا۔ ان دونوں کا کردار پاکستانی سیاست میں رہے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 40 سالوں سے اقتدار آلموسٹ ان دو گھرانوں کے پاس رہا۔ پہلے نمبر پر نواز لیگ اور دوسرے نمبر پر بھٹو کے بعد آصف زرداری۔ اب دوبارہ ان کے اگلے لوگ مریم نواز اور بلاول بھٹو نے سیاست میں اپنا قدم رکھا ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آج تک یہ دونوں اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو گندا کرتے رہے، اربوں کی کرپشنوں کا الزامات ایک دوسرے پر لگاتے رہے۔ عوام کے سامنے ان لوگوں کی طرف سے یہ محض باتیں ہوتی تھیں، اور اندر کھاتے ان کی ڈیلز کچھ یوں ہوتی تھی کہ 5 سال ایک پارٹی حکومت کرے گی اور 5 سال ایک۔ جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا، جیسے کرکٹ کی ٹیم میں سب سے اچھے کپتان ثابت ہوئے، اسی طرح سیاست میں بھی ان کا رول بہت زیادہ اہم بن چکا ہے۔ اور عمران خان اب عالمی سطح پر ایک لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور انہیں ایک لیڈر کی طرح دیکھا بھی جاتا ہے۔ جیسے یہ کرکٹ کی ٹیم میں سب سے اچھے کپتان ثابت ہوئے، اسی طرح یہ سیاست میں ایک لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ جب عمران خان کو حکومت سے نکالا گیا تو سہیل وڑیچ نے اس چیز کا بھی اعتراف کیا کہ عمران خان کو گھر بھجوانے میں خالی پارلیمنٹ نہیں بلکہ اس میں ان دونوں اداروں نے، عدلیہ اور فوج نے بھی کردار ادا کیا۔ سہیل وڑیچ نے یہ باتیں جیو نیوز کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے کیں، اور اب فوج میں نئے آرمی چیف کے حوالے سے وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ اپنے اتحادی، جن میں آصف زرداری اور فضل الرحمان شامل ہیں، ان کے ساتھ یہ فیصلہ بیٹھ کر کریں گے، اور یہ بھی کہا کہ آخری فیصلہ اس حوالے سے آصف زرداری کا ہوگا، اور ہم آرمی چیف کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں لگائیں گے۔ مطلب کہ یہ اشارہ خواجہ آصف کی طرف سے عمران خان کی طرف تھا، اور آصف زرداری اس طرح کے فیصلے پہلے بھی کر چکے ہیں اور اب دوبارہ یہ فیصلہ آصف زرداری ہی کریں گے۔ اصل میں تو آپ دیکھیں گے آرمی چیف کی نئی تعیناتی کے لیے جی ایچ کیو کی طرف سے 3 یا 5 نام کی لسٹ وزیر اعظم کو بھجوائی جاتی ہے، اور ان ناموں سے وزیر اعظم نے ایک کو آرمی چیف بنانا ہوتا ہے۔ اور ابھی تک ہماری جو پچھلی تاریخ رہی ہے اس حوالے سے میرٹ کے اوپر پہلے 2 یا 3 ناموں سے آج تک کسی کو آرمی چیف نہیں چنا، اور ہمیشہ لاسٹ والے ناموں سے ایک کو آرمی چیف بنایا جاتا رہا۔ اور اس حوالے سے نون لیگ کے ایک رہنما نے بات کی تھی کہ عمران خان کی حکومت کو اس لیے گرایا گیا کہ وہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی اگر خود کرتے تو وہ اپنی پسند کا آرمی چیف لاتے، اور اس سے وہ اپنے اگلے 5 سال پکے کرنا چاہتے تھے۔ اور اس حوالے سے عمران خان نے یہ بیان بھی دیا کہ ان کی ایسی کوئی سوچ نہیں تھی، نہ تو ان کا مقصد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا تھا اور نہ ہی اپنی مرضی کا کوئی آرمی چیف بنوانا تھا۔ اور عمران خان یہ چاہتے تھے کہ آرمی چیف اگلا میرٹ پر آئے اور ملک کی یہ روایت بدلے۔ اور اب بھی نئی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی یہ اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے۔ نواز شریف کو بھی یہ سمری بھیجی جائے گی۔ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بالکل غیر آئینی طریقہ ہے کہ آرمی چیف کے حوالے سے فیصلے اس طرح اتحادی کریں اور خاص طور پر لندن میں بیٹھے ہوئے لوگ کریں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ جی ایچ کیو کی طرف سے یہ سمری بھجوائی جاتی ہے وزیر اعظم کو، اور اس حوالے سے یہ فیصلہ بھی وزیر اعظم کا ہوتا ہے، اور ادھر یہ لوگ یہ سمری اپنے اتحادیوں کے سامنے رکھیں گے اور بیٹھ کر فیصلہ کریں گے کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے۔ اور خواجہ آصف اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ آرمی چیف کے حوالے سے آخری اور حتمی فیصلہ آصف علی زرداری کا ہوگا۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی والے شاہ محمود قریشی نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ آج رات اسلام آباد سارے پی ٹی آئی والے اکٹھے ہوں گے اور عمران خان سے مستقبل کے سیاسی معاملات کے حوالے سے بات چیت کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان جلد از جلد عوام کو کال دیں اور سڑکوں پر نکلیں گے، کیونکہ انہیں یہ خبر ملی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کچھ کیا جانے والا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں کچھ کھچڑی ضرور پک رہی ہے۔
اور آج پی ٹی آئی کی اس ڈسکشن کے بعد عمران خان سڑکوں پر عوام کے ساتھ آ رہے ہیں، کیونکہ -1 کو روکنے کے لیے حکومت جو اقدامات کرنے والی ہے اس کے حوالے سے عمران خان عوام کے ساتھ سڑکوں پر آئیں گے اور اصل کرداروں اور اس کھیل کو اب بے نقاب کیا جائے گا۔ اور ڈالر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ڈالر اس وقت 230 تک پہنچ چکا ہے۔ حالانکہ مفتاح اسماعیل اور میڈیا کے اوپر یہ چیز زیر بحث تھی کہ IMF سے ڈیل کے بعد ڈالر کی قیمت 200 سے نیچے آئے گی، اور اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ ڈالر کی قیمت 230 تک پہنچ چکی ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔